ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کر رہا ہو جس کی زندگی میں کتنی ٹربلز ہوں، کتنی مصیبتوں کا سامنا. You don't know their story, you don't know what they've gone through. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے، چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادات، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ زندگی دی اور ہم اگین ایک وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم سب مل کے سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. آنیسٹلی بتاؤں کہ جن لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ یا تو دین کو پڑھ کے اور پڑھا سکیں، الحمدللہ آئی ایم ویری ہمبلڈ. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں میں. اور آپ لوگ بھی یو لکی گائز ماشاءاللہ کہ آپ لوگ یو ہیو کلک دس ویڈیو اینڈ ناٹ دیٹ ویڈیو جس میں میوزک ہے، اینڈ یو ہیو کلک دس ویڈیو اینڈ ناٹ فلتھ جو کہ انٹرنیٹ میں موجود ہے. بے شک انٹرنیٹ پہ بلینز آف ویوز ہیں گندی ویڈیوز کے. اینڈ سبحان اللہ آئی سی کبھی کبھی جو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے سانگس کی جو ایک وہ سامنا آتا ہے جس کو تھم نیل یا اس کی ویڈیو، آئی ایم امیزڈ ٹو سی a billion plus views and I'm amazed to see around 50 million views on a song لا الہ الا اللہ. بٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا کہ آپ لوگوں نے یہ یعنی دین کو سلیکٹ کیا. سو یو آر نتھنگ بٹ یور چوائسیز. اللہ کی قسم ہمارا حساب نہ ہوتا اگر ہمارے پاس چوائسیز نہ ہوتی. یو ہیڈ چوائس ٹو کلک سم تھنگ بیڈ اینڈ یو ہیڈ اے چوائس ٹو کلک سم تھنگ گڈ. سو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی اور دین سیکھنے کی توفیق دی. اگر وہ ہدایت نہ دیتا ہمیں تو ہم اسے قابل نہیں تھے. سو آئی ہیو بین ریسیونگ لاٹ آف کویشچنز اباؤٹ توہا بھائی آئی وانٹ ٹو بیکم کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آئی وانٹ ٹو میک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مائی بیسٹ فرینڈ. مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو لوگ پوچھتے ہیں. اینڈ اس کو آنسر کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. اینڈ دس از دا ٹاپک فار ٹوڈے، بیکمنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میکنگ اللہ یور بیسٹ فرینڈ اینڈ اللہ کا خلیل بننا، اللہ کا دوست بننا. اینڈ دیر آر ڈفرنٹ ایسپیکٹس ٹو اٹ ٹو کور دس ہول ٹاپک. ایک ہم نے کور پہلے کیا ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے کلوزر اسٹیپس، 7 اسٹیپس ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس میں میں نے مینشن کیے ہوئے اسٹیپس. اینڈ دیر آر ڈفرنٹ ایسپیکٹس کہ ہم جس طرح سے بتا سکتے ہیں، یعنی ریڈنگ قرآن، رائٹ، اس طرح کے مختلف ہیں. لیکن ہم آج ڈفرینٹلی کور کریں گے. آج ہم بہت ڈفرینٹ اینگل سے اس کو کور کریں گے. ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ اہلین من الناس، اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگوں میں سے فیملی والے ہیں. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ من ہم، کون ہے وہ؟ کہا کہ اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، اللہ تعالیٰ کے فیملی والے لوگوں میں سے وہ ہیں. یعنی وہ سبحان اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ جنا نہ وہ جنا گیا، رائٹ. لیکن کلوزنس شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیز پیپل آر امنگسٹ مائی فیملی، کہ یہ میرے قریبی لوگ ہیں. اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، قرآن والے، رائٹ. تو اس طرح کی مختلف یعنی اسٹیپس ہیں جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو کور دس ہول ٹاپک ڈفرینٹلی. اور میں اس واقعے سے شروع کرتا ہوں کہ ہم نا ایک بائکنگ ٹرپ پہ گئے تھے کچھ سال پہلے کی بات ہے. بہت سارے لوگ تھے اور اٹ واز کشمیر کی سائڈ ہے. ایک لسڈنہ ہے اور لسڈنہ کے ساتھ محمود گلی ہے اینڈ حاجی پیر ہے. تو ہم اس ایریا میں گئے تھے اور اٹ واز کلاؤڈی، دا ویدر واز کلاؤڈی اینڈ رین کی فورکاسٹ تھی. تو دعا کر رہے تھے اور ہم نے کہا یار دعا کرو سارے کہ بارش نہ ہو، ہم ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں. تو ہم جیسے ہی آنیسٹلی ڈیسٹینیشن پہ ہم انٹر ہوئے نا اور ہم نے اپنا سامان رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بارش پھر شروع کر دی.
اور وہ بڑی مزے کی بارش ہوئی, وی ریلی انجوائڈ اے لاٹ. پھر ہم نے نکلنا تھا اور ایک اور جگہ آگے جگہ جس جگہ پہ ہم رکے اور ہم نے حاجی پیر جانا تھا. تو پھر ہم نے کہا یار دعا کرو کہ بارش رک جاتا کہ ہم ٹرپ کر کے آ جائیں. تو بارش رک گئی کچھ دیر میں, ہم نے سامان پیک کیا, ہم گئے. وی ریلی ہیڈ این امیزنگ ٹائم دیئر. موسم بڑا اسپیشل تھا, جو ایسا موسم ہم بار بار وہاں پہ گئے, اس جو ان دنوں میں تھا وہ بعد میں نہیں ملا. ہم جیسے ہی اس ٹرپ کو کر کے مغرب کے بعد عشاء سے پہلے واپس اپنے وینیو پہ پہنچے, ایز سون ایز وی پارکڈ آور بائکس اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ, اور ہم اندر چلے گئے. اینڈ سبحان اللہ, آئی واز تھنکنگ who is the friend of Allah subhanahu wa ta'ala with us in this trip? Who is with us this time? کون ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ سبحانہ wa ta'ala اتنا یعنی اپنے بادلوں کو اپنے موسموں کو چینج کر رہے ہیں کہ جو دعا کرتا ہے تو بارش رک جاتی ہے, اور جو دعا کرتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے, اور پھر دعا کرتا ہے بارش رک جاتی ہے. And who is the person who is with us this time? And you know what, subhanallah, I couldn't know and figure out, because there are people who are friends of Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے نام پہ قسم کھا لینا کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے تو یہ کام کر, تو اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے, اتنا پیار ہے کہ اللہ ان کی بات کو پھر رد نہیں کرتا ہے, ان کی بات کو پورا کرتے ہیں, بیکاز اللہ loves them so much. اور مجھے کچھ واقعات بتائے گئے کہ جس میں جو پرانے لوگ جنہوں نے جہاد کیا, اور وہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں وہ انہوں نے بارڈر کراسنگ کرنی تھی, اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور ایک یعنی ہمارے ساتھی بھائی تو نے قسم ہے کہ اللہ تجھے تیری ذاتی قسم میں بادل آ جائے, تو سبحان اللہ اس ماؤنٹین کو بادلوں نے کور کر دیا اور بالکل چھپا دیا ان کی بارڈر کراسنگ کو. اور جب ان کو بادل نہیں چاہیے تھے تو دے میڈ دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو دیر آر پیپل, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو قسم کھا لینا اللہ کی ذات پہ, اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہے نا, جو اللہ کا خلیل ہونا ہے, اٹ از اے ویری اسپیشل اسٹیٹس. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, کس طرح کہ وہ اللہ کے دوست تھے, اور اللہ نے ان کو کیا کیا اسٹیجز سے گزارا. اللہ اکبر, کہ انسان حیران ہوتا اور سوچتا ہے کہ واقعی میں کیا اتنے ٹف ٹائمز کی, اتنی زیادہ ٹیسٹ کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے ٹیسٹ سے گزارتا ہے, اور ایک نا پورا ایک چکی سے گزرتا ہے انسان, تو پھر اللہ کا خلیل بنتا ہے. ٹو پروو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا, ہم ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پہ, وہم لا یفتنون, ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے ان کی محبت کو کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. نہیں, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے پچھلوں کو بھی ٹیسٹ کیا تھا. فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں. تو اللہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور یہ ٹیسٹنگ کے بعد ایک درجہ آتا ہے خلت کا اور اللہ کے خلیل ہونے کا. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرو. اسماعیل پہلی اولاد ہے, سب سے پہلا بچہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے, پیارا ہوتا ہے, ذبح کرو. انہوں نے ٹیسٹ میں پورے اترے, اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹوں کی لائن لگا دی, اور صرف بیٹے نہیں دیے, اور صرف صالح نہیں دیے یعنی نیک بچے نہیں دیے, بلکہ ان کو انبیاء بنا دیا. اسماعیل اور اسحاق نبی تھے, اور صرف ان کو پروفٹ نہیں بنایا, بلکہ ان کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا, افضل الانبیاء. اسحاق کی نسل میں سے تمام باقی انبیاء کو نکالا. جو بنو اسرائیل ہے یہ اسحاق علیہ السلام کی تو نسل میں سے ہے, اور کہاں سے ہے؟ اور بنو اسرائیل میں جو تمام انبیاء ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تو ہیں, اور کہاں سے ہیں؟ سو ابراہیم اینڈ اسحاق اینڈ یعقوب اینڈ یوسف کا باپ بھی نبی, دادا بھی نبی, پردادا بھی نبی, ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے, جب وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے نا, پھر ان کو نواز دیتا ہے, پھر ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے, پھر انہیں کام آتا ہے. جب اللہ کے نبی سے پوچھے گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں, تو کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو when he was stripped before throwing him to the fire, تو انہوں نے کپڑے ان کے اتار دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے جس شخص کو قیامت کے دن کپڑے پہنا جائیں گے
وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. بیوی بچے دیے ہوئے ہیں, یعنی مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہوں, ہر نعمت ہے میرے پاس, صحت ہے, ٹائم ہے, پیسہ ہے, مگر پھر بھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. میں کتنا انگریٹفل ہوں, کتنا میرے میں انگریٹیٹیوڈ ہے. وہ آنسو بہاتا ہے اور پھر وہ اصرار نہیں کرتا گناہوں پہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, یہ بات بھی ہے. پھر وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا, پھر وہ پلٹ جاتا ہے, اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے. پھر وہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا لیتا ہے اور پھر یعنی سبحان اللہ ہی بیکمز the wali of Allah سبحانہ تعالیٰ. آپ ایگزامپلس دیکھتے نہیں ہیں پاسٹ میں. ایک ہائی وے رابر تھا جو چوریاں کرتا تھا, یعنی بدترین کام, وہ امام بن گیا توبہ کے بعد. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ, ان کی بات کر رہا ہوں میں. اسٹوری آف اے مین فرام بنی اسرائیل, کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اتنے بغاوت کرتا تھا تو رین اور بارش ہونا بند ہو گئی اور قحط پڑ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ دعا کرنے کے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تمہارے قوم میں شخص ہے جس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ باغی اور ڈنکے کی چوٹ پہ یعنی میری نافرمانی کر رہا ہے, اس کو بولو توبہ کرے یا نکل جائے یہاں سے. میں پھر بارش, میں نے اس کی وجہ سے بارش کو روک کے رکھا ہے کہ وہ میرا گستاخ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو اس بندے نے کہا کہ یار جب میں تیرا گناہ گار اور باغی بندہ تھا, مجھے تو نے کہتا میں ایکسپوز نہیں کیا یار, اب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, مجھے تو معاف کرتے, مجھے ایکسپوز نہ کر, میں پلٹتا ہوں تیری طرف. وہ کوئی نکلا نہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. موسیٰ نے کہا یار کوئی شخص نکلا نہیں, بارش ہونا شروع ہو گئی, کون ہے وہ شخص تیرا بندہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرا دوست تھا وہ, جب میرا دشمن تھا وہ, میں نے تب اس کو ایکسپوز نہیں کیا. اب تو میرا دوست ہے, میں کیسے ایکسپوز کر دوں اس کی آئیڈینٹی کو؟ امیجیٹ. ایک گناہ گار تھا, توبہ کی, سنسیئر ریپینٹنس, آنسو بہائے, اور یہ نہیں کہ دوبارہ گناہوں کی لائف میں, پھر اس نے لائف بھی چینج کی. ٹرو ریپینٹنس از چینجڈ بیہیویئر ایٹیٹیوڈ. شداب بلکہ شتب المحمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول تھے, بوڑھے, کہتے ہیں رسول اللہ ہر گناہ کیا ہے, کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کی میری کہا معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. مالک بن دینار کو دیکھ لیں, شرابی کبابی تھے, گناہوں میں تھے, سچی توبہ کی تو انشاءاللہ یہ لوگ اولیاء میں سے ہیں. ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب التوابین میں ایک شخص کا نام آتا ہے المہدی, مہدی اس کا نام تھا, گناہوں میں پڑا ہوا تھا, پیسے والا تھا. اس کی جو گھر پہ خادمہ تھی وہ حیران تھی یہ کیوں اتنے گناہ کرتا ہے, کچھ کرتی ہوں میں. ایک دن وہ لڑکی کو لے کے آیا ہوا تھا گھر پہ گناہ کی نیت سے, تو when he was about to touch her, تو اس کی جو لونڈی تھی اس نے اس کو جلتا ہوا کوئلہ ٹچ کر دیا. تو اس سے بڑا حیران ہوا اور غصے میں آ گیا, تو عجیب اور کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ اور یہ کہتی ہے جمرۃ من نار دنیا فکیف تصنع بنار الاخرہ. دنیا کا ایک کوئلہ ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکا, جہنم کے کوئلوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ چینج ہو گیا وہ کمپلیٹلی, اور انشاءاللہ اللہ کا اولیاء میں سے بن گیا ہوگا. کہ فضیل ابن عیاض اور سفیان الثوری رحمہ اللہ دونوں کے پاس اور کہا کہ تو نے سب کچھ چھوڑا, تجھے کیا ملا؟ کہتا الرضا بما انا فیہ, مجھے پلیجر, سیٹسفیکشن, مجھے اللہ نے راضی کر دیا. تو دوسری چیز اللہ سے توبہ کرنا امیجیٹلی. تیسری چیز ٹریجڈی, کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لے لے, اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ چھین لے, آپ کی محبوب چیز اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے, and you are patient for Allah's pleasure, and if you're patient for Allah's pleasure, madness. محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ مدینہ میں 6 مہینے اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم دعائیں کر رہے تھے, تو میں کعبہ کے پاس گیا تو کعبہ کے دروازے کے پاس ایک عام سا انسان پکڑ کے چپٹا ہوا تھا اور کیا کہتا ہے, یا ربی الان, یا ربی الان, اے میرے اللہ ابھی, اے میرے اللہ ابھی. اور کہتے ہیں کہ وہ بارش ہونا شروع ہو گئی. اور کہتے ہیں میں حیران کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے جن کو انسان کوئی جانتا ہی نہیں ہے. They are unknown on the earth but they are very famous in the heavens. And there are people who are famous on the earth but unknown in the heavens. یا رب, اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں سے کبھی نہ بنا یا رب, کہ جو فیمس تو ہوں دنیا میں مگر آسمانوں میں فیمس نہ ہو, اللہ کے پاس ان کی ویلیو نہ ہو. سلف میں سے ایک سلف کہتے ہیں کہ ہم شپ میں تھے اور ہم سبحان اللہ سفر کر رہے تھے, تو ایک یعنی طوفان آ گیا اور موجیں آ گئی اور ہماری کشتی اوپر نیچے ہو رہی ہے, ہائی ٹائیڈز. ایک شخص بڑا آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا اور کہتا ہے یا اللہ, یو ہیو شوڈ اس یور قدرت اینڈ پاور, ناؤ پلیز شو اس یور پارڈن اینڈ مرسی. اینڈ کہتے ہیں ود ان
منٹس وہ طوفان ٹل گیا. حیران کی کہ جو لوگ میں اور آپ کیا ان میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال تو یہ ہے. اس لیے ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے آیا اور ویسے اللہ کے سامنے دعا کی رینڈملی, خود سے کہتے ہیں اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ. یا اللہ میں تجھے نا سوال کرنے لگا ہوں, اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں تجھے سوال کروں میں بتانا چاہتا ہوں میرا تیرا تعلق کیا ہے. اللہ اکبر. اللہم انی اسألک, یا اللہ میں تجھے سوال کرنے لگا ہوں, دعا کرنے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا ریلیشن شپ کیا ہے. بانی اشہد انک انت اللہ. دیکھ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, تو واحد ہے, الاحد ہے, الصمد ہے, اکیلا ہے, یکتا ہے, کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, نہ تیری اولاد ہے, نہ تجھے پیدا کیا گیا. یہ دعا کرتا ہے یا اللہ دیکھ میں تجھ سے یہ میں تیرے بارے میں عقیدہ رکھتا ہوں, اور میں تیرے ساتھ میں نے اپنے بتوں کو چھوڑا, میں نے گناہوں کو چھوڑا, اور میں تیرے لیے خالص ہو گیا ہوں, تو میں تیرے سے بھی دعا کرنے لگا ہوں, تو میری دعا قبول کرنا. اللہ کی بھی نے کیا کہا کہ اس نے اس دعا کے بعد جو مانگ ہے اس کو ہی ملے گا. اور ہمارے لیے بھی ہے. And you need that relationship with Allah subhanahu wa ta'ala to make such du'as. ہم جب رات کو سوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ایک دعا کا ایک پارٹ ہے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ there is no resort and no deliverer from hardships except you. یا اللہ کوئی جگہ, کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے تیرے علاوہ, کوئی در ہی نہیں ہے تیرے علاوہ, کوئی ساحل ہی نہیں ہے تیرے علاوہ. ہمارا تو ولی بھی تو ہے, ہمارا تو دوست بھی تو ہے, ہمارا تو رب بھی تو ہے, ہمارا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. جو شخص دعا پڑھتا ہے نا اور سوتا ہے, اللہ کی نے کہا اگر اس کو اس رات موت آ گئی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور میں اور آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. اور پوری دعا کیا ہے کہ جب اللہ کی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم اپنے گھر جاؤ نا, تو جب تم اپنے بیڈ پہ جانے لگو تو وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو, پھر دائیں کروٹ پہ لیٹو اپنے بیڈ پہ آ کے, اور پھر پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رحبۃ ورغبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. کہ اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کر کے میں سو رہا ہوں, اور اپنے چہرے کو تیری طرف کر کے سو رہا ہوں, اور اپنے کاموں کو تیرے ذمہ کر کے سو رہا ہوں, اور اپنے ٹرسٹ کو تجھ پہ ڈال کے سو رہا ہوں. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَحْبَةً إِلَيْكَ, تیری محبت پانے کے لیے اور تیرے عذاب سے بچنے کے لیے. یا رب لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں, ہمارا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت, میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تو نے نازل کی ہے اور جو نبی تو نے بھیجا میں ایمان لے کے آیا ہوں. اور جو شخص پڑھ کے سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے اگر وہ مر جائے اس رات کو. تو یو شوڈ یہ زندگی گزارنے کا مزہ ہے ہی نہیں اللہ کے بغیر, اللہ سے ریلیشن شپ کے بغیر, اللہ سے تعلق کے بغیر, اللہ کے ساتھ ایک خاص دور کو گناہوں کا ہمارے دل میں نفرت والا کر دے اور ہمیں سے دور کر دے. اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. یا اللہ ہم اپنی پناہ میں آتے ہیں برے خواہشات سے, بری چیزوں سے, بری لذتوں سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کے علاوہ بے شک کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے, ہم آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ ہی ہمارے بارے میں فیصلہ کریں اور خیر کا فیصلہ کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ سے ہی دعا مانگتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو یا اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں اپنے قریبی لوگوں میں سے بنا دیں, اور جن کے لیے بھی رکاوٹ ہے رکاوٹوں کو دور کر دیں, اور ہمارے لیے اپنے قریب ہونے کا راستہ آسان بنا دیں. آمین یا رب العالمین. سی یو نیکسٹ وینسڈے ان شاء اللہ تعالیٰ. May Allah bless you all. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.